تو اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ جماعت اسلامی کیا ہے ایز جی این آرگنائزیشن، اس کی فکر کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیونکہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی فلسفے نے ہوں۔ اور اس کی جو آبجیکٹیوز ہے اس نے آپ کو اس کی طرف کھینچا، کیونکہ اور بھی آپشنز اور بھی جماعتیں ایگزسٹ کرتی تھیں. تو جماعت اسلامی کیا ہے اور اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے اور وہ کیا تو اچیو میں کرنا دونوں چاہتا ہے؟ پہلوؤں سے بات کروں گا، فکری پہلو سے بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں پہلوؤں سے میں نے جانچا ہے، فکری پہلو سے بھی، عملی پہلو سے بھی، تو میں دونوں پہلو سے بات کروں گا. تو جہاں تک فکر کا معاملہ ہے، جماعت اسلامی ہند کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ دین کا وہ ایک بہت ہی مکمل اور جامع تصور رکھتی ہے. جو دین اسلام ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. وہ صرف ریچولز کا دین نہیں ہے، صرف عبادات جو معروف معنی ہیں ان معنوں میں عرض کر رہا ہوں، عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، فیملی لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، اکنامک لائف میں، ہر لائف میں دین کی رہنمائی ہے. تو جماعت اسلامی ہند کی فکر کا جو سب سے اہم امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین کو زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنا چاہتی ہے، اور لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ دین کو پارٹلی نہیں، سلیکٹیولی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں. اسے ہم اقامت دین کہتے ہیں. اقامت دین کی جو تشریح جماعت کے دستور میں کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رہنمائی کو قبول کیا جائے، اور ہم فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، سوسائٹی کا ریکنسٹرکشن، اور ریاست، اسٹیٹ، پالیٹکس، یہ سب کچھ دین اسلام کے مطابق ہو، اسلام کی ویلیوز کے مطابق ہو. تو قرآن اور حدیث سے بھی یہی فکر سمجھ میں آتی ہے، یہی فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. تو جماعت کے لٹریچر میں، اس کی فکر میں سب سے زیادہ کشش اسی حوالے سے میں نے پائی کہ جو دین ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، دین کا جو کمپریہنسو تصور، مکمل تصور، جماعت نے اسی تصور کو ابھارا ہے، اسی کی دعوت دی ہے، اسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے. دوسری اہم چیز جس نے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا وہ جدیدیت میں اور روایت میں توازن کا تصور ہے، ماڈرنٹی اینڈ لیگیسی. نہ ایک تو قرآن اور حدیث کی بنیادیں ہیں، وہ پرمننٹ ہیں، مستقل ہیں، دائمی ہیں، اور قرآن اور حدیث کے دائرے کے باہر جو اجتہادات ہیں اور جو ڈرائیوڈ پارٹ ہے اسلام کا، ظاہر ہے کہ اس میں زمانے کے حالات کے لحاظ سے تبدیلی کی، ویریشن کی، فلیکسیبلٹی موجود ہے. یہی دین اسلام کی خصوصیت ہے، اور اس کی وجہ سے دین میں دونوں اجزاء بیک وقت موجود ہیں. اسٹیبلٹی بھی موجود ہے، قرآن اور حدیث کی جو مستقل چیزیں ہیں وہ دین کو اسٹیبل بناتی ہیں، اور ڈائنامزم بھی موجود ہے کہ جو بدلتے حالات ہیں اس کا ساتھ دینے کی بھی دین کے اندر صلاحیت موجود ہے. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جس کتاب سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، سبھی کتابوں سے ہوا لیکن سب سے زیادہ جس نے میرے قلب و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا وہ تنقیحات ہے. تنقیحات میں بہت ہی غیر معمولی توازن ملتا ہے، اور جو سوالات ایک نوجوان ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بدلتے ہوئے حالات کا کیسے ساتھ دیں گے، بنیادی طور پر اس میں ریشنلزم پر، مغربی فلسفے پر مولانا نے تنقید کی ہے، اور ساتھ ہی جو مسلمانوں کا جو ریجڈ بیہیویئر ہے، علماء کا جو ریجڈ بیہیویئر ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، دونوں کو کرٹیسائز کیا ہے. اور یہی بات اس میں بہت دلائل کے ساتھ بیان کی ہے کہ دین اسلام اس میں دونوں چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث سے بنیادوں سے وابستگی بھی ہے، اور اجتہاد، نئے حالات، نئے مسائل کا ساتھ دینے کی بھی صلاحیت ہے. تو فکری سطح پر یہ دو چیزوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. اور اگر آپ عملی سطح دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان میں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جن جن محاذوں پر کام کی ضرورت ہے ان سارے محاذوں کو جماعت نے ٹیک اپ کیا. یہ نمبر 1. نمبر 2، جماعت کی آرگنائزیشن ہے جس میں کوئی موروثیت نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا غلبہ نہیں ہے، فکر کی آزادی ہے، ڈیبیٹ کی، ڈسکشن کی آزادی ہے، تنقید کی آزادی ہے، اور بڑی حد تک آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے. رکن بنانے میں ایک بہت ہی فلٹر کا نظام ہے، اسٹرانگ فلٹر کا نظام ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنا کلیکٹیو کیریکٹر بڑی حد تک محفوظ رکھا ہے. تو اس طرح کے بہت سے عملی پہلو بھی، عملی خوبیاں بھی اس نے بھی متاثر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پہلو ڈسٹنکشن کے میں نے بیان کیے ہیں.